اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کے بیچ سدھار کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی اکثر سرگوشیاں مشورے بھی کوئی بھلائی نہیں، مگر جو حکم کرے صدقہ کرنے کا، بھلائی کا، یا لوگوں کے بیچ سمجھوتا کرانے کا۔ سورہ نساء 114۔ اور فرمایا سمجھوتا بہتر ہے۔ سورہ نساء 128۔ اور فرمایا تو اللہ سے ڈرو، آپس میں سمجھوتا کرو۔ الانفال۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان جو ہیں تو بیچ بھائی ہیں، تو تم دو بھائیوں کے بیچ ملاپ کرا دو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، ہر اس دن میں جس میں سورج نکلتا ہے۔ تیرا دو آدمیوں کے بیچ فیصلہ کر دینا، ان کے بیچ انصاف کے تقاضوں کے مطابق سمجھوتا کرا دینا صدقہ ہے۔ تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا کہ تو اس کو اس پر سوار کرا دے یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دے، صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو تو نماز کے لیے اٹھائے صدقہ ہے۔ تیرا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری مسلم۔ فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ لچکدار بنایا ہے، یعنی ان میں ایسے جوڑ لگائے ہیں جن کی وجہ سے اس کے لیے ہر قسم کی حرکت ممکن رہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو انگ حرکت کرنے کے قابل نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو انہیں من چاہا استعمال کرنا اس کے لیے ناممکن رہتا۔ اس اعتبار سے یہ جوڑ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر انسان میں یہ جوڑ 360 کی تعداد میں ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں واضح ہے۔ یہ بھی اس کا رحم و کرم ہے کہ شکر ادا کرنے کی نہایت آسان الگ الگ صورتیں بتلا دی ہیں، جس کی کچھ تفصیل اوپر لکھی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور کچھ روایت میں اس کے لیے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لینے کو کافی قرار دیا گیا ہے، اور کچھ میں کہا گیا ہے کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں سے بچنے بھی صدقہ ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ ملاپ کراتا ہے تو وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے، یعنی دو لڑے ہوئے لوگوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا سوائے 3 باتوں کے: لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے بیچ میل کرانے میں، اور مرد کی اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے شوہر سے بات چیت میں۔ فائدہ۔ اس حدیث میں ایک نہایت ہی اہم اصول کی نشاندہی کی گئی ہے کہ سماجی سدھار یا گھریلو سدھار یا عام مسلمانوں کے ہت کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے تو حرام ہونے کے باوجود ان تینوں موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے آپسی بیر اور نفرت کو دور کرنے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوئی انسان اپنے طور پر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں پہنچاتا ہے تاکہ وہ ملاپ کرنے پر تیار ہو جائے۔ لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنے کے لیے کہ یہ بھی کبھی کبھی جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جھوٹ بولا جائے۔ تیسرا، اسی طرح گھریلو زندگی کی خوشگواری کے لیے کبھی کبھی شوہر اور بیوی یا بیوی اور شوہر سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت ہو جاتی اور اس کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، چنانچہ شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔